اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ شیطان کا کردار کیا ہے ہماری زندگی میں۔ دیکھیں، شیطان کا بہت اچھا کردار ہے ہماری زندگی میں، اور شیطان کی یہ شیطانی قوت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ شیطان کا خالق رحمان ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے ہو وہ اچھی ہوتی ہے اور اس میں خیر ہوتی ہے۔ ایک بات بنیادی طور پہ آپ یہ نوٹ کر لیں، تو نفس اور شیطان دو قوتیں ہیں، اور اس کے بارے میں وہی ہمیں اپنے اللہ کی راہ سے ہمیں ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں۔ نفسانی قوتیں اور شیطانی قوتیں، نفس اور شیطان، یہ دو چیزیں فی الحال میں ہم شیطان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ شیطان کا کردار ہماری زندگی میں کیا ہے۔ دیکھیں، جب تک مزاحمت نہ ہو، کسی بنیادی طور پہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہم اپنی انسان کی حقیقت جو ہے وہ ظاہر نہیں باطن ہے، اور انسان باطنی ترقی کے لیے آیا ہے، روحانی ترقی کے لیے، اور روحانی ترقی اس کا منزل ہے، اور اس کا ساری زندگی کا محور یہ ہے کہ اس کی روح ترقی کر جائے۔ اور عام طور پہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، اس کائنات کا یا اس عالم اسباب کا ایک بنیادی اصول ہے کہ ہر آگے بڑھنے کے لیے آپ کو وہ سائنسی کوئی اصطلاح بھی ہے، مجھے بھول رہی ہے، ہم نے پڑھا تھا یہ 9ویں 10ویں میں، کہ اگر آپ آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو زمین کو پیچھے دھکیلنا ہوگا۔ وہ سائنسی اصطلاح ہے کوئی، تو عام طور پہ یہی ہے۔ آپ دیکھیں، چلنے کے لیے جو بھی ریزسٹ کا ایک گاڑی چل رہی ہے تو وہ اصل میں زمین کو پیچھے دھکیل رہی ہے، تب وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں، دنیا کے سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو اب شیطانی قوت جو ہے، تھوڑی سی بات آسان بھی ہے، اتنی مشکل نہیں ہے، سمجھے۔ شیطانی قوتیں، ہماری منزل رحمان ہے، اللہ ہماری منزل ہے۔ اب شیطانی یہ قوتیں جو ہیں یہ ہمارے جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ارادہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے راستے میں ہوتی ہیں، تو آپ اس کو دھکیلیں گے پیچھے کی طرف، اس کو قبول نہیں کریں گے، اور اس سے بچنے کی کوشش کریں گے شیطانی وسوسوں سے اور شیطانی قوتوں سے۔ تو تب جب آپ ایسا کریں گے تو تبھی آپ آگے بڑھ سکیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، اتنی مشکل بات نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ شیطان آپ کا جو یہ مکالمہ ہو رہا تھا نا اللہ تعالیٰ کا اور شیطان کا، تو وہ یہی تھا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تعالیٰ میں تیری سیدھی راستے میں بیٹھوں گا۔ اب ظاہر ہے بیٹھنا بھی چاہیے اسے، شیطان کو، کیونکہ وہ اس کو ہم پیچھے دھکیلیں گے تو آگے بڑھیں گے۔ یہ ایک قوت ایسی ہے، اس کو آپ مصیبت نہ سمجھیں، اس کی اصل حقیقت جانیں کہ شیطان کی حقیقت کیا ہے۔ شیطان کے وسوسوں کو پیچھے دھکیلیں گے تو تب آگے بڑھیں گے آپ، یا شیطان جو بھی شیطانی قوت ہے، مختصر میں بیان کروں گا، شیطانی قوتوں کو، شیطانی وسوسات کو آپ پیچھے دھکیلیں گے تو پھر آپ آگے بڑھتے رہیں گے۔ یہی طریقہ کار ہے۔ یا نفسانی خواہشات ہیں، اس کو آپ قدم رکھیں گے اور اس پر قدم رکھ کر آپ آگے بڑھیں گے۔ نفس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں اس پر آپ قدم رکھیں اور اس پر آپ عمل نہ کریں تو آپ آگے بڑھیں گے۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے، شیطانی وسوسوں پر
یا نفسانی خواہشات پر اگر اس پر آپ عمل کریں گے اور اس کو قبول کریں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو یہ دونوں قوتیں جو ہیں یہ بڑی کارآمد ہیں۔ شیطان در حقیقت اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو آگے بڑھنے میں مدد کہتا ہے مجھ پہ قدم رکھو۔ نفس اور شیطان عملی طور پہ ہمیں کہتا ہے کہ مجھ پہ قدم رکھو، مجھے قبول نہ کرو، اور میری خواہشات کو، نفس کہتا ہے میری خواہشات پہ پاؤں رکھ دو تو تم آگے بڑھ جاؤ گے۔ یہ نفس کتنی بڑی نعمت ہو گئی ایک۔ تو بس یہ مطلب ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اب اس میں دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ ایک اور ہے۔ ایک تو وسوسات ہوتے ہیں، میں نے آپ کو وضاحت کر دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نفسانی خواہشات یا شیطانی وسوسوں پر عمل کریں گے، قبول کر لیں گے اسے، تو پھر یہ ہوگا کہ وہ آپ کی ساتھی بن جائیں گے، وہ آپ کا ساتھ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ان کا جو مقصد ہے یعنی وہ پورا ہو رہا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ آپ کو روکیں اللہ کی راہ سے، لیکن اگر آپ ان کے وسوسات کو قبول کر لیں گے تو اب وہ آپ کے ساتھی بن جائیں گے نیچرلی۔ آپ نے شیطانی وسوسوں کو قبول کر کے شیطانی راہ کو اپنا لیا، ٹھیک ہے، شیطانی راہ کو اپنا لیا، تو اب ظاہر ہے کہ شیطان کے آپ راستے پر چلنے پہ آمادہ ہو گئے، اب شیطان آپ کا ساتھی ہوگا۔ یہ آپ کو میں نے بات پہلے بھی بتائی تھی نا، من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو رحمان کی یاد سے اعراض کر لیتا ہے تو اس کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے۔ نقید لہ شیطان، شیطان۔ اب یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یعنی ایسا کہ زبردستی ایسی بات ہو رہی ہے، نہیں، آپ نے ایک راستے کو اختیار کر لیا، جو شیطانی راستہ ہے اس کو آپ نے پسند کر لیا اور اس کو آپ نے قبول کر لیا، تو ظاہر ہے کہ اب آپ شیطان کے راستے پر ہیں چونکہ، تو شیطان آپ کا ساتھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم